الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على حبیبہ الکریم والنبی الاول والنبی الظاہر والنبی الباطن والنبی الحق، ثم الصلاة والسلام على امام الاولیاء مہدی الموعود مہدی المعصوم مہدی خلیفۃ اللہ مہدی مراد اللہ مہدی مثل الرسول، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العلي العظيم۔ قابل قدر حضرت پیر و مرشد سید حافظ دلاور میاں صاحب قبلہ سجاد دائرہ و دیگر فقراء اعظام و دانشوران قوم و نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کل 73 فرقوں سے ہٹا کر اللہ نے ایسی قوم میں پیدا فرمایا ہے کہ اس قوم میں پیدا ہونے کے بعد، سچے دل سے تصدیق کرنے کے بعد، سچے دل سے ایمان لانے کے بعد ہم کو شک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ مامور من اللہ داعی اللہ خلیفۃ اللہ حضرت میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے مشرف فرمایا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جا بجا اپنی رحمتیں اپنی شفقتیں اللہ تعالیٰ فرماتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحبوہم ویحبونہ، کہ ہم اس قوم سے محبت کریں گے اور وہ قوم کے لوگ ہم سے اس اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس قوم سے پہلے محبت کر رہا ہے، تو اس سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس قوم کا مقام کیا ہوگا کہ جس سے اللہ پہلے محبت کر رہا ہے، اس کے بعد جا کر یہ قوم اس اللہ سے محبت کر رہی ہے۔ تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مخلوق اس خدا سے پہلے محبت کرنا تھا، خالق بعد میں محبت کرنا تھا۔ یہ قوم کا خاصہ ایسا ہے کہ اللہ پہلے محبت کر رہا ہے، بعد میں پلٹ کر قوم اس اللہ سے محبت کر رہی ہے۔ کیا یہ ایسے ہی ملا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ ان سے قوم سے جب محبت کر رہا ہے تو وہ اللہ بھی قوم کو بڑا بہتر جانتا تھا، وہ قوم کی حقیقت کو جانتا تھا کہ یہ ایسی قوم ہے، یہ دین کے واسطے، یہ اسلام کے واسطے، اپنے ایمان کے واسطے، یہ اپنی گردنوں کو جھکانے والی قوم نہیں ہے بلکہ اپنی گردنوں کو کٹانے والی قوم ہے۔ یہ قوم جھکنے والی نہیں، کٹ جائیں گی، اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گی۔ یہ قوم ایسی قوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہلے محبت کر رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ قوم کے اوپر ایسا ظلم ہوا ہے کہ کبھی سروں سے جسم کو دور کر دیا گیا، کبھی گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، کبھی دیگر مقامات سے ہجرت کرائی گئی، اخراج کرایا گیا، پھر بھی یہ قوم اللہ پر صبر کرتی رہی، اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ اور خاصہ بھی یہ ہے کہ اسلام کے مہینے کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے، تو اسلام کے مہینے کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے۔
वहां पर आखिरी महीने में हमने जानवरों को कुर्बान किया था, अब यहां पर पहले महीने में हमने अपनी जानों को कुर्बान किया है। हमारी कौम की तारीख को ये जानते नहीं थे। फकीर जिस उन्वान के तहत आपके सामने गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हुआ है, सब जानते हैं कि शोहदाए चंचलगुड़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जान को नामे मेहदी पर कुर्बान कर दिया, और सामने वाले मुखालिफीन मुनकिरीन हमारी तारीख से वाकिफ नहीं थे। अगर वो हमारी तारीख को देखना चाहते तो उनको चाहिए था कि इन्होंने उन 200 साल पहले उन बुजुर्गों को देखने से पहले कौमे मेहदविया की तारीख को देखना चाहिए था कि जहां पर बंदगी मीरा शाह खुद मीर सिद्दीक विलायत ने नामे मेहदी पर अपनी जान को कुर्बान किया है। रंगरेज शोहदा ने 17 और 14 साल की उम्र के नौजवान बुजुर्गों ने नामे मेहदी पर अपनी जान को कुर्बान किया है। चाहे वो अकबर का दरबार हो या औरंगजेब का दरबार हो या वो चंचल जूड़े की जंग हो, हमने अपने सर को कटाया, सर को झुकाया नहीं है। आप तारीख को उठा कर देखिए कौमे मेहदविया की, आपको ये जरूर मिलेगा कि हमने अपनी गर्दन को झुकाया नहीं बल्कि अपनी गर्दन को नामे मेहदी पर कटाया है। उसी तरह तारीख बंदगी मीरा शाह खुनमीर सिद्दीक विलायत रजी अल्लाह अन्हु से आगाज होते हुए, रंगरेज शोदा से होते हुए, शाह नेमत मिकराज बिद्दत से होते हुए, हजरत बंदगी मीरा शेख मुस्तफा गुजराती से होते हुए, हजरत बंदगी मीरा सैयद महमूद सैदनजी खातिमुल मुर्शिद से होते हुए, बंदगी मीरा शाह याकूब हसने विलायत से होते हुए, ये 200 साल पहले चंचलगुड़े की जंग को देखिए आप कि जहां पर हमारे असलाफ हमारे बुजुर्गों ने नामे मेहदी पर अपनी जान को कुर्बान किया है। तवील गुफ्तगू ना करते हुए अपने उन्वान के तहत गुफ्तगू करना है तो याद रखिए, आज से 200 साल पहले इसी चंचलगुड़े में एक अजीम मारिका पेश आया था। एक अजीम तारीख ने अपने आप को लिखा था कि ये तारीख चंचलगुड़े की तारीख है। इसको आबाद करने के लिए, इसको सेचने के लिए हमारे असलाफ ने खून को अपने खून से इस कौम को और इस चंचलगुड़े को सेचा है कि यहाँ पर तस्दीक मेहदी से मुनहरिफ होना नहीं था बल्कि हम अपनी जान को कुर्बान करना था। आप देखिए हजरत, आप देखिए तारीख अगर आप देखना है तो 1338 हिजरी में 3 मुहर्रम के दिन 51 बुजुर्ग नामे मेहदी पर अपनी जान को कुर्बान करते हैं। कितने बुजुर्ग? 51 बुजुर्ग अपनी जान को कुर्बान करते हैं। 3 मुहर्रम से कबल 29 जिलहज्जा के रोज एक बड़े बुजुर्ग मियां यासीन खां रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपने आप के ईमान को छुपाते नहीं थे, अपने ईमान को हमेशा जाहिर करते थे। तो मियां यासीन खां रहमतुल्लाह ताला अलैह मीर आलम मस्जिद के पास तशरीफ फरमा है। उनके साथ उनके दोस्त एक गैर महदवी थे जिनका नाम सूफी मियां था। उनके साथ आप मस्जिद मीर आलम में तशरीफ फरमा है और आपका मिजाज ये था कि आप महदवियत पर गुफ्तगू किया करते थे। आप अपने अकीदे को छुपाते नहीं थे बल्कि अपने अकीदे को जाहिर करते थे। तो उनके जो दोस्त होते हैं, उनके दोस्त जो होते हैं वो उनसे पूछते हैं, मियां यासीन खां रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछते हैं, आप महदवियत के बारे में दलील दीजिए, अगर आप दलील देंगे तो मैं भी तस्दीक मेहदी से मुशर्रफ हो जाऊंगा। तो मियां यासीन खां रहमतुल्लाह ताला अलैह महदवियत पर गुफ्तगू करने के लिए चंचलगुड़े के एक मुर्शिद
حضرت سید مصطفیٰ بڑے حضرت رحمتullah تعالی علیہ کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس سے حدیث کو لیتے ہیں. ان کے ساتھ ان کے دوست صوفی میاں بھی تھے. آپ ایک پیپر پر حضرت مصطفیٰ بڑے حضرت رحمتullah تعالی علیہ پیپر پر حدیث کو لکھ کر دے دیتے ہیں. تو صوفی میاں کہتے ہیں کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں میرے استاد مولوی عبد الکریم سے اس حدیث کا مشورہ کروں گا، میں اپنے استاد مولوی عبد الکریم کو یہ حدیث بتاؤں گا. اب دیکھیے جنگ صرف دو وجہ سے ہوئی ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، اگر علم کے میدان میں اگر ہارنے کی بات آتی تو جنگ ہو جاتی تھی. یہ لوگ دنیا دار علماء تھے، یہ لوگ دنیا کی پرستش کرنے والے تھے. یہ دنیا دار علماء حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ صوفی میاں اگر سچے دل سے اگر مہدویت پر تصدیق کرنا چاہتا تھا تو ہمارے مرشد نے جب وہ حدیث کو دی تو اس کا دل جب ہی مطمئن ہونا تھا، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوا. وہ اپنے استاد مولوی عبد الکریم کے پاس جاتے ہیں اور مولوی عبد الکریم کے پاس جا کر گفتگو کرنے لگتے ہیں. تو مولوی عبد الکریم وہ حدیث کو لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اس کی اصل متن کو لے کر آؤ. حدیث کی جو اصل بک ہے اور اس کا اصل جو متن ہے عربی، وہ متن کو لے کر آؤ. تو میاں یاسین خان رحمتullah تعالی علیہ واپس چنچل گڑے کو آتے ہیں. پہلے چنچل گڑا جنگل تھا، ہمارے دائرے جنگلوں میں بسے ہوئے تھے. مسجد میر عالم کے پاس سے آپ واپس چنچل گڑے کو آتے ہیں. حضرت مصطفیٰ بڑے حضرت رحمتullah تعالی علیہ سے واپس کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا اصل متن چاہتے ہیں، یہ حدیث کی کتاب چاہتے ہیں. تو حضرت مصطفیٰ بڑے حضرت رحمتullah تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حدیث کی کتاب تو نہیں ہے، البتہ یہ حدیث کی کتاب آپ کو حضرت پیر و مرشد سید نجم الدین عرف روشن میاں صاحب قبلہ رحمتullah تعالی علیہ کے پاس جائیے آپ، اور یہ حدیث کی کتاب آپ کو وہاں پر مل جائیں گے. تو حضرت یاسین خان رحمتullah تعالی علیہ جاتے ہیں حضرت نجم الدین شہید روشن میاں رحمتullah تعالی علیہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ حدیث چاہیے. تو حضرت حدیث نکال کر دیتے ہیں. بک لے کر حضرت یاسین خان رحمتullah تعالی علیہ صوفی میاں کے ساتھ واپس مسجد میر عالم کو جاتے ہیں. مولوی عبد الکریم مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، میاں یاسین خان وہ حدیث پیش کرتے ہیں. اب وہ کتاب کے ساتھ تھی، وہ عربی متن کے ساتھ تھی، لیکن مولوی عبد الکریم اس پر بھی اعتراض کرنے لگتا ہے، اس پر بھی غلطیاں نکالنے لگتا ہے اور گستاخی کرتا ہے. حدیث کے اس صفحے کو پھاڑ دیتا ہے اور گستاخی کرتا ہے. اللہ کے رسول کی شان میں، حدیث کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اس کے بعد وہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگتا ہے اور حضرت میاں یاسین خان رحمتullah تعالی علیہ کے اوپر حملہ بھی کرتا ہے، ایک تماشا مارتا ہے. میاں یاسین خان رحمتullah علیہ جب تک ان پر ظلم ہو رہا تھا خاموشی سے دیکھ رہے تھے. جیسے ہی حدیث پر اور مہدی موعود علیہ السلام پر گستاخی کی گئی تو میاں یاسین خان اپنی تلوار کو نکالنے لگتے ہیں. عبد الکریم پہلے سے تیاری کر چکا تھا، اس کے پیچھے 20 سپاہی موجود تھے، دیگر 20 علماء موجود تھے. آپ میاں یاسین خان رحمتullah تعالی علیہ پر حملہ کرنے لگتے ہیں. میاں یاسین خان رحمتullah علیہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں. آپ کو اٹھا کر مسجد سے باہر ڈال دیا جاتا ہے. میاں یاسین خان گھوڑے کے اوپر بگھی کے اوپر سوار ہو کر گئے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک ملازم بھی تھا. جیسی آپ کو مسجد سے باہر ڈالا جاتا ہے فوراً آپ میاں یاسین خان رحمتullah علیہ اپنے ملازم کو اشارہ کرتے ہیں کہ جائیے فوراً چنچل گڑا جائیے اور کہیے کہ یہاں کے حالات ایسے ہوئے ہیں. ان کے ملازم فوراً دوڑتے ہوئے چنچل گڑے کو تشریف لاتے ہیں. چنچل گڑے کو آتے ہیں تو وہاں
پر ہمارے 17 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، چنچل گڑے میں ہمارے 17 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے 13 پٹھان تھے، 2 شیخ تھے اور 2 سادات تھے۔ تو اس میں سے ہمارے 17 لوگ فوراً مسجد میر عالم کے پاس جانے لگتے ہیں۔ وہاں پر ایک بہت بڑا جلو خانہ تھا، اس کا دروازہ بہت بڑا تھا، اس میں ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام حضرت محمد خان موسیٰ زئی علیہ رحمہ تھا، اور ایک تھے عنایت خان پرور زئی شہید رحمت اللہ علیہ تھے، ایک بہادر خان سرخیل زئی رحمت اللہ علیہ تھے، ایک سرتاج خان درہ زئی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، ایک تھے یوسف خان علی زئی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، ایک مہتاب خان بو زئی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ 17 لوگ مسجد میر عالم کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پر جلو خانے کی طرف منیر الملک جو اہل تشیع سے تھا اور اس کا بہت بڑا دبدبہ تھا اور بہت بڑا پاور تھا اور اس کا بہت بڑا حکمرانی میں اس کا بہت بڑا عہدہ اور بہت بڑا مقام تھا، جیسے ہی ہمارے بزرگ جاتے ہیں تو منیر الملک دیکھتا ہے کہ مہدوی بزرگ آئے ہیں، تو منیر الملک کی دشمنی بھی جو تھی عبد الکریم سے تھی، مولوی عبد الکریم جو غیر مہدوی تھا، جس نے ہمارے بزرگ میاں یاسین خان پر حملہ کیا تھا، تو اس کی دشمنی منیر الملک سے بھی تھی۔ آپ دونوں دروازوں کو کھول دیتے ہیں، ہمارے بزرگ اندر جانے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ عنایت خان رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے گزرتے ہیں، جیسی آپ گزرتے ہیں تو دروازہ بند تھا، جو دروازہ ہاتھیوں سے کھولا جاتا تھا، ہمارے بزرگ عنایت خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہاتھ میں جو بھالے اور تیر کو بچانے کے لیے جو ہم پہنتے ہیں ہاتھوں میں، میاں عنایت خان رحمت اللہ تعالی علیہ ہاتھ میں پہنے ہوئے یا بندگی میاں کا نعرہ لگاتے ہیں اور دروازے کو توڑ دیتے ہیں، اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ میاں عنایت خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ 17 بزرگ ہے، آپ فوراً اندر چلے جاتے ہیں۔ میاں عنایت خان رحمت اللہ تعالی علیہ پر اطراف سے حملہ کیا جاتا ہے، میاں عنایت خان اس کا پلٹ کر جواب دیتے ہیں، میاں عنایت خان ان کو جواب دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، لیکن وہ زخم کی وجہ سے ہمارے 2 بزرگ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک میاں عنایت خان رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پر عبد الکریم دیکھتا ہے کہ یہ 17 لوگ ہم سب پر بھاری پڑ رہے ہیں، تو وہ فوراً مسجد کے اندر چھوپنے لگتا ہے، بوریے کے اندر، مسجد کی جا نمازوں کے اندر اپنے آپ کو چھپانے لگتا ہے۔ عبد الکریم سمجھ گیا تھا کہ یہ مہدوی لوگ ہم پر بھاری پڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپا رہا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ان کو تلاش کرنے والے حضرت محمد خان موسیٰ زئی رحمت اللہ تعالی علیہ عبد الکریم کو تلاش کرتے ہیں، اور عبد الکریم کو تلاش کر کر اس کو اس کا گناہ یاد دلاتے ہیں کہ تو نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، تو نے مہدی موعود کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس کے بعد حضرت عنایت خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضرت محمود خان موسیٰ زئی رحمت اللہ تعالی علیہ عبد الکریم کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ ہمارے 2 بزرگ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں، اور ایک بزرگ بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور وہ زخم ہونے کی وجہ سے 10 روز کے بعد آپ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو وہی زخم سے آپ شہید ہوئے ہیں، تو 3 بزرگ ہمارے وہاں پر شہید ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ علماء سو جو دنیا دار علماء تھے، دیکھ لیے مہدویوں کی طاقت، دیکھ لیے مہدویوں کو چھیڑنے کا انجام، دیکھ لیے ارے یہ تو کسی میاں یاسین خان کی محبت میں نہیں بلکہ یہ مہدی موعود کی محبت میں آئے ہیں، یہ ہم کو تباہ و تاراش کر دیں گے۔ ہمارے بزرگ وہاں سے فتح یاب ہو کر مسجد میں بلند آواز سے تسبیح دیتے ہیں، القرآن والمہدی جو امامنا آمنا و صدقنا کی مسجد میں صدا کو بلند کرتے ہیں، اور مسجد میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہاں ہماری فتح ہوئی ہے، ہاں ہم یہ جنگ جیتے ہیں۔ پھر ہمارے بزرگ چنچل گڑھے کو تشریف لاتے ہیں، جن میں 3 بزرگ، 2 بزرگ شہید ہو گئے
اور ایک بزرگ وہی زخموں کی وجہ سے 10 دن کے بعد شہید ہوئے۔ اب وہاں پر علماء سو میں دنیا دار علماء اب ان کو بے چینی ہونے لگی۔ منگل کے روز یہ معاملہ پیش آیا، چاشمبے کا روز خاموشی سے گزرا، جمعرات کے روز علماء سو پریشان ہونے لگے، لوگوں میں کہنے لگے ان کا عقیدہ ایسا ایسا ہے، یہ فلاں عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا فلاں عقیدہ ہے، غلط غلط بیانی لوگوں میں کرنے لگتے ہیں، جن میں سے ایک علماء سو نور الحسبیہ نام کا تھا اور دوسرا نور الاولیاء نام سے تھا۔ یہ دونوں لوگ مہدویت سے دشمنی رکھتے تھے، مہدویت سے بغض رکھتے تھے، لوگوں میں مہدویت کے خلاف بات کرنے لگتے ہیں، اور اس وقت پر یہ معاملہ تمام کا تمام نواب سکندر شاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ معاملہ یہ دونوں علماء سو دنیا دار علماء لوگوں میں جو غلط بیانی کر رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ ایسا ہے، مہدویت فلا فلا نعوذ باللہ غلط ہے، یہ سید محمد مہدی موعود کو، سید محمد جون پوری کو مہدی موعود کہتے ہیں، تو لوگوں میں غلط بیانی کرنے لگتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ سکندر تک پہنچتا ہے، جو یہاں کے بادشاہ تھے، یہاں کے نواب تھے، جیسے ہی ان کے پاس یہ معاملہ پہنچتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دو مہدوی بزرگوں کو بلاتے ہیں۔ نواب سکندر شاہ اپنے دو مہدویوں کو بلاتے ہیں، اور ہمارے جو دو بزرگ مہدوی حضرات جب جاتے ہیں تو بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ ان میں سے ایک حضرت نصرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جو حضرت پیر و مرشد نجم الدین شہید روشن میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے بھائی تھے، اور وہ بہت بڑے زمیندار تھے، نظام کی حکومت میں بڑا پوسٹ ان کو تھا۔ اور دوسرے حضرت شاہ عالم خان رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، آپ بھی بہت بڑے زمیندار تھے۔ ہمارے دو بزرگ کو سکندر شاہ طلب کرتا ہے، ہمارے دو بزرگ جاتے ہیں اور پورا معاملہ بیان کرتے ہیں۔ علماء سو غلط بیانی کر رہے تھے، غلط کہہ رہے تھے، لیکن ہمارے بزرگ جاتے ہیں، پورا معاملہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو سکندر شاہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ ان مہدویوں کی غلطی نہیں ہے، ہاں یہ مہدویوں کی خطا نہیں ہے، بلکہ غلطی ان کی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہمارے بڑے دونوں بزرگ وہاں سے جا کر آتے ہیں، لیکن یہ علماء سو لوگوں میں غلط بیانی کر رہے تھے، ہمارے خلاف مسجد میں بیانے ہونا شروع ہو گئے تھے، ہمارے خلاف بیانے دیے جا رہے تھے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ علماء سو دنیا دار علماء جو علم نہیں رکھتے ہیں، لوگ ان کو باور کرا کر، ان کو گمراہ کر کر 70,000 سے 1,00,000 کی فوج چنچل گڑھے کی طرف آنے لگتی ہے۔ 70,000 سے 1,00,000 کی فوج ہمارے چنچل گڑھے کی طرف آنے لگتی ہے۔ جیسے ہی معلوم ہوتا ہے تو ہمارے بزرگ جو بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بادشاہ کی طرف سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اب تم پر حملہ کرنے والے ہیں، یہ آ رہے ہیں 70 سے 1,00,000 کا دستہ لیے ہوئے، یہ ہمارے چنچل گڑھے کی طرف آنے لگتے ہیں۔ مخالفین میں جو بڑے بڑے ذمہ دار تھے، ایک کا نام تھا نیاز خاں بہادر، ایک کا نام تھا توتی خاں، ایک کا نام منظور خاں، اپنی فوج کے بڑے دستے بنا دیے تھے، اور یہ لوگ ہمارے پاس آ رہے تھے۔ اب بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے تو بادشاہ نے اپنے حکمران میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حرکت کرنے کی جرت مت کرو، یہ حرکت کرنے کی کوشش مت کرو۔ جیسے ہی یہ معلوم ہوتا ہے تو سکندر شاہ نظام اپنے سپاہیوں کو بھیجتے ہیں، اور سپاہیوں کو بھیج کر دونوں دروازے بند کر دیے گئے، ایک ڈبیر پورے کے پاس کا دروازہ، ایک یاقوت پورے کے پاس کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جو بزرگ تھے حضرت سید نصرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک حضرت شاہ عالم خان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو
کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا تو یہ دونوں دروازے بادشاہ کی طرف سے بند کر دیے جاتے ہیں. ایک یاقوت پورے کا دروازہ، ایک ڈبیر پورے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. جیسے ہی دروازے بند کرتے ہیں اور یاقوت پورے کے دروازے کے پاس ہمارے اکثر بزرگ ٹھہرے ہوئے تھے کہ اگر زیادہ بڑا دستہ آئے گا تو ہم ڈبیر پورے کے پاس ٹھہریں گے. تو اکثر ہمارے بزرگان دین یا ڈبیر پورے کے دروازے کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نجم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھ 150 سے 200 سپاہی لیے ہوئے یاقوت پورے کے دروازے کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں. یاقوت پورے کے دروازے کے پاس آپ ٹھہرتے ہیں. اب وہ دروازے کو جو 70 سے 1 لاکھ کا مجموعہ تھا وہ دروازے کو توڑ دیتے ہیں. دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو ہمارے بزرگ حضرت پیر و مرشد نجم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے بزرگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ پہلا حملہ ہم نہیں کریں گے. ہم بندگی میاں شاہ خنمیر سے سیکھنے والے ہیں کہ ہمارے بندگی میاں بھی مظلوم تھے. پہلے حملہ اینل کی فوج نے کیا تھا، بعد میں بندگی میاں نے پلٹ کر وار کیا تھا. تو نجم الدین شہید رحمت اللہ علیہ بھی اپنے گھوڑے کو پلٹاتے ہیں تو ان لوگوں میں سے حملہ ہوتا ہے، گولیاں چلتی ہے. وہ گولیاں چل کر ہمارے بزرگ کو لگتی ہے. جیسے ہی ہمارے بزرگ کو لگتی ہے مرشد اعلان کرتے ہیں کہ چلیے اب وقت آ گیا ہے جنگ کا، اب مارنے کے لیے تیار ہو جائیے. تو ہمارے حضرت پیر و مرشد سید نجم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً جو ان کے جھڑ میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے بزرگوں کا کسی نے بھی سامنے سے کسی نے مقابلہ نہیں کیا، پیٹھ کے پیچھے سے ہی مقابلہ کیا ہے. سامنے آ کر کسی نے ہمارا مقابلہ یا ہمارے کسی بزرگ کو شہید نہیں کیا، بلکہ شہید کیا تو پیٹھ کے پیچھے سے حملہ کر کے شہید کیا. ہمارے نجم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی آپ شہید ہوتے ہیں آپ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اپنا دیدار عطا کرتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون کو زمین پر گرنے سے پہلے ہمارے بزرگوں نے اللہ کو دیکھ کر دیدار کیا تھا. بلکہ یہ نہ صرف ہماری کتابوں میں ہے بلکہ آپ تاریخ گلزارِ آصفیہ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ سلاطینی محبوبیہ اٹھا کر دیکھیے، سہولت افغانی اٹھا کر دیکھیے. یہ ہماری کتابیں نہیں غیر مہدویوں کی کتابیں ہیں جنہوں نے اس تاریخ کو لکھا ہے، جنہوں نے یہ تاریخ کو بیان کیا ہے. تو ہمارے حضرت پیر و مرشد نجم الدین میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شہید ہو جاتے ہیں اور ہمارے بزرگ حضرت نصرت میاں صاحب جو نجم الدین میاں صاحب کے بھائی تھے، آپ ایسا حملہ کرتے ہیں کہ آپ یاقوت پورے سے حملہ کرتے ہوئے ڈبیر پورے کے پاس تک جاتے ہیں اور وہاں پر آپ شہید ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ جس مقام پر جنگ شروع ہوئی تھی اس مقام پر شہید ہو کر گرے نہیں بلکہ ان کے اندر گھس کر ان کو مار کر ان کے ایریوں میں ہمارے بزرگوں نے جام شہادت نوش فرمائی ہے. ایک بزرگ حضرت سعید میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سعید آباد کی طرف شہید ہوئے تو معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے اندر گھس کر ان کا صفائیہ کیا تھا اور وہاں جا کر جام شہادت نوش فرمائی ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت ممریز خان رحمت اللہ تعالی علیہ دڑیا شہید رحمت اللہ علیہ آپ بھی شہید ہوئے. حضرت امانت خان گڑے زئی رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہوئے جو اپنے ہاتھ میں بھالا لیے ہوئے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تمام کو کئی لوگوں کو جہنم رسید کرتے ہیں. اس کے بعد بھی آپ شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میاں محمود خان غضنفر رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کئی سروں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھے
ہمارے حضرت شمشیر خواہ سرخل زئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی نیاز خواہ جو مخالفین کی جماعت میں جو مخالفین کا سربراہ بنا ہوا تھا، بڑا بنا ہوا تھا، آپ نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں نیاز خواہ بہادر کو ماروں گا، تو ہمارے حضرت شمشیر خواہ سرخل زئی رحمت اللہ علیہ نے نیاز خواہ بہادر کی طرف گھوڑا دوڑا کر اس کو ختم کیا، گھوڑے سے نیچے گرا کر اسے مارا۔ اس کے بعد حسین خان زادے رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے آپ نے بھی کئی لوگوں کو مارا۔ اس کے بعد ان کو گولی ماری جاتی ہے، آپ جو ہے بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں، آپ کو جنگ سے باہر لا دیا جاتا ہے، آپ غازی ہوئے۔ اس کے بعد سلیم خان ناگر رحمت اللہ علیہ آپ بھی غازی ہوئے، پھر حیدر خان عمر زئی بھی رحمت اللہ علیہ ان کو بھی گولی ماری گئی اور آپ بھی شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد مہتاب خان، داؤد خان، دلدار خان، یہ تین بھائی تھے، علی زئی قبیلے سے تھے، دو بھائی غازی ہوئے اور ایک بھائی داؤد خان رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے۔ آپ کے اوپر بھی پیچھے سے آ کر حملہ کیا جاتا ہے اور حضرت داؤد خان رحمت اللہ تعالی علیہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر ہمارے نوجوان بزرگ جن کا نام ساون خان سرخل زئی رحمت اللہ علیہ جو 22 سال کی عمر میں ہے، آپ ایسا حملہ ان کے اوپر کرتے ہیں، وہ لوگ ڈر کر بھاگنے لگتے ہیں، لیکن میاں ساون خان ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ صرف 22 سال کے نوجوان تھے، آپ ان کو مار رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، پیچھے سے ان کے اوپر بھی حملہ کیا جاتا ہے، ان کے سیدھے ہاتھ کو شہید کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے بائیں ہاتھ کو بھی، دونوں ہاتھوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں، اس کافر کو گھوڑے سے گھوڑا لگاتے ہیں اور اس کو نیچے گراتے ہیں اور اس کو دانتوں سے پکڑ کر اس کو قتل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ تھے، ہاتھ نہیں دونوں، لیکن میاں ساون خان سرخل زئی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دانتوں سے اس کو دبا کر اس کو مارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت بہادر خان ناگر رحمت اللہ علیہ، پھر بہادر خان گوری رحمت اللہ علیہ، دونوں حضرات بھی شہید ہوتے ہیں۔ پھر حضرت پیر و مرشد سید اسحاق غازی بادشاہ میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ بھی اس جنگ میں حاضر تھے۔ پھر بندگی میاں کی اولاد سے آجا میاں شہید رحمت اللہ تعالی علیہ بھی، یہ آجا میاں شہید رحمت اللہ علیہ بھی، آپ بھی بندگی میاں کی اولاد سے تھے، آپ بھی یہ جنگ میں تھے اور آپ نے بھی کئی لوگوں کو مارا۔ اس کے بعد بندگی میاں کا نعرہ لگاتے ہوئے آجا میاں شہید رحمت اللہ علیہ نے کئی غیروں کو جہنم رسید فرمایا۔ پھر یہ جنگ چل ہی رہی تھی، یہ جنگ جاری ہی تھی، تو کیا دیکھتے ہیں، کیا معلوم ہوتا ہے کہ پل گڑے سے بھی جب معلوم ہوا کہ چنچل گڑے میں جنگ چل رہی ہے تو ہمارے بزرگ اکپل گڑے سے حضرت پیر و مرشد منور میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ 18 فقراؤں کے ساتھ دوڑے ہوئے چنچل گڑے کو آ رہے ہیں اور منور میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت شیخ حسین لٹمار رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، جو لاٹھیوں سے، لکڑیوں سے ان لوگوں کے منہ کو پھوڑ رہے ہیں، ان لوگوں کے منہ کو توڑ رہے ہیں۔ اس میں حضرت حسین میاں لٹمار رحمت اللہ تعالی علیہ بھی شہید ہو جاتے ہیں اور حضرت حسین میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی جام شہادت نوش فرمائی۔ تو یہ ہمارے بزرگ 51 بزرگ جو ہے نام مہدی پر قربان ہوئے ہیں، نام مہدی پر اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ سہولت افغانی میں لکھا ہوا ہے، یہ غیر مہدویوں کی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا
ہوا ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پنی پٹھان جو ہمارے مہدوی پٹھان بھائی تھے، جو برادری تھی، جو لوگوں کو شہید، لوگوں کو جہنم رسید کر رہے تھے، ان کو فتح نصیب ہوئی اور شہر والوں کو شکست نصیب ہوئی۔ ہم لوگوں نے فتح یاب ہوا اور ہمارے بزرگوں نے اپنی جان کو قربان کر کے نام مہدی پر اپنی جان کو قربان کیا۔ ہمارے اسلاف نے چنچل گڑھے کی تاریخ کو اپنے خون سے سینچا ہے، ہمارے خون نے بھی، ہر ایک خون نے نام مہدی کی گواہی دی ہے۔ ہم کو آج تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان پر مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان پر پختگی کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ڈاؤٹ ہے، سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، مرشدین سے پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارے دانشوران قوم فقراء جو ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اپنے دل میں شک اور شبہ کو نہ لائیے۔ ہمارے بزرگوں نے نام مہدی کے لیے اپنے خون، اپنے جسم، اپنے سروں کو قربان کیا ہے، تو ہم کو بھی نام مہدی پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے، نام مہدی پر اپنے آپ کو نچھاور کرنا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ یاد رکھیے ہمارے پاس 51 بزرگ جو شہید ہوئے، اس میں ایک بہت بڑا ان کے خاتونوں کا ہاتھ بھی تھا، جو ہمارے بزرگ کی جو بیویاں تھے پاک، ہمارے بزرگوں کے گھر والے جو پردے میں رہنے والے پاک خاتون، پاک جو بیویاں تھے، آپ اپنے شوہروں کو زیور پہنا کر جنگ میں بھیجے تھے تاکہ ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، ان کے جسم کی شجاعت کو دیکھ کر یہ لوگ ڈر کر نہ بھاگ جائے، تو زیور پہنا کر بھیجتے ہیں کہ کہیں یہ زیور کی خواہش میں ہی آ کر آپ سے جنگ کریں گے اور میں روز محشر میں یہ کہوں گی کہ میں فلاں کی شہید بیوی ہوں، میں فلاں بزرگ کی فلاں بیوی ہوں، اور میں اپنے آپ کو فخر سے کہوں گی کہ ہمارے شوہر نے نام مہدی پر اپنی جان کو قربان کیا ہے، نام مہدی پر اپنی جان کو نچھاور کیا ہے۔ تو یہ ہماری پاک خاتون، پاک بیویاں جو ہمارے مہدوی پٹھان بھائیوں کو یہ درد دے رہی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نام مہدی پر قربان ہو جائیے، اس سے بڑھ کر کیا عظمت بیان کی جا سکتی ہے کہ ہمارے خاتونوں نے بھی بڑا اس میں ساتھ دیا ہے اور ہمارے 51 بزرگ نے جام شہادت نوش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو حقیقی معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو حقیقی معنی میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کا پابند بنا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو مرنے سے پہلے اپنا دیدار نصیب عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔